اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کے اپنے پروگرام صراط المستقیم میں، جو یقیناً ایپیسوڈ ہے یا ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام رحمت رمضان کا، which is presented by Studio 4, a concept by one and only one حائمہ خان۔ آج کا جو ہم ٹاپک لے کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کو لانے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ سب کو یاد دہانی کرواتا چلوں کہ یہ جو آپ ای میل ایڈریس نیچے پڑھ رہے ہیں اور فون نمبر بھی دیا گیا ہے، اس پہ اپنی آراء سے ہمیں مطالعہ فرماتے رہیے۔ کوئی سوال ہو تو پوچھیے، کوئی موضوع جس پہ آپ بات کروانا چاہتے ہو ہمیں بتائیے۔ ویسے بھی ہم بہت سارے موضوعات آپ ہی کی جو سفارشات ہیں اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایک ایسے نبی کے بارے میں ہے اور ان سے وابستہ کچھ معاملات جو کہ دو اسکول آف تھاٹس میں بٹ کے رہ گئے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کا ذکر تواتر سے قرآن میں آیا، اور اگر میں تشکیل دینا چاہوں تو تیسرے یا چوتھے نمبر پہ جن انبیاء کا ذکر ہے، تو ان انبیاء میں تقریباً تیسرے یا چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ تواتر سے ذکر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا۔ بہت تفصیل سے ان کی بارے میں بات کی گئی، ان کی زندگی، ان کی پیدائش، ان کی آخری زندگی کے بارے میں بات کی گئی قرآن میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا قوم بنی اسرائیل میں، جو کہ پیغمبروں کی قوم کہلاتی ہے۔ تواتر سے اس کا ذکر قرآن میں آیا۔ اس قوم یعنی بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کو، جیسے کہ وہ اس سے پہلے بھی رد کرتے آئے ہیں، رد کیا ایز اے پروفٹ آف دی گاڈ اور میسنجر آف دا گاڈ، اور نہ صرف رد کیا بلکہ ان کو گرفتار کیا گیا، ان پہ الزامات لگائے گئے اور مقدمہ چلا کے ان کو کروسیفائڈ کیا گیا، جس کو ہم اردو میں صلیب کہتے ہیں، صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک وہ ہے لوگ جو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں جس کا کامل یقین ہے، ہم بھی بچپن سے یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضرت، نہ صرف پڑھتے آ رہے ہیں بلکہ یقین بھی ہم نے رکھا اس چیز پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں، بلکہ وہ تو کروسیفائڈ ہوئے بھی نہیں ہیں۔ ان کی جگہ کوئی دوسرا آدمی صلیب پہ انہی کا ہم شکل چڑھا دیا گیا اور ان کو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور وہ آج بھی زندہ ہیں آسمانوں میں کہیں پر۔ اور یہ بھی یقین ہے کہ قیامت سے پہلے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ قیامت سے پہلے ان کو زمین پہ دوبارہ اتارا جائے گا، یعنی ظہور عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، اور وہ دوبارہ سے اسلام کا یا اللہ کا بول بالا کریں گے، پوری دنیا کو مسلمان کر دیں گے۔ اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے، یعنی مکتبہ فکر، کہ وہ نہیں مانتے اس چیز کو، اور وہ یہ کہتے ہیں اپنی دلیلوں میں کہ ان کا باقاعدہ انتقال ہوا اور ان کو اٹھا لیا گیا اس شکل میں کہ جیسے ہم سب کو ایک دن اٹھایا جائے گا، یعنی ہماری روحیں اٹھا لی جائیں گی یا مار دیا جائے گا۔ چلیے، یہ جو میں نے ایک آپ کو ذرا تفصیل سے انٹروڈکشن دیا، دیکھیے کوئی بھی جب موضوع ہم لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے، ہم تفصیلات یوں بتا دیتے ہیں کہ ہم دونوں چیزیں سامنے رکھ دیں، یعنی وہ مکتبہ فکر جو سیدھے ہاتھ پہ ہے، وہ مکتبہ فکر چلیں مان لیا الٹے ہاتھ پہ ہے، تو ان دونوں کی سامنے رکھیں، اور پھر چلیں ایوب صاحب کے پاس۔ ہمارے محلہ میں ہمارے دوست، ہمارے رہبر جناب محمد ایوب خان صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ایوب صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے کامران صاحب؟
اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے ایوب صاحب کیسے گزر رہے ہیں روزے آپ کے؟ جی ماشاء اللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو آپ کے سامنے میں نے پورا مدعا رکھ دیا. ایک وکیل نے پورا اٹھا کے صاف طریقے سے مقدمہ رکھ دیا. دونوں طرف کے دلائل یا دلائل نہیں رائے سامنے رکھی. اب آپ فرمائیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قرآن میں آپ کیا پاتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں؟ جی ایوب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آبا و اجداد ہمیشہ سے ہمیں یہی سارے عقیدہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی، کیونکہ میں حنفی گھرانے میں پیدا ہوا اور میں بھی یہی بات اسی طرح سے ہی سنتا آ رہا تھا. لیکن جب میں نے قرآن مجید کا اسٹڈی کرنا شروع کیا تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ ہم مطلب ذہن میں ہر پڑھے لکھے شخص کے ذہن میں آتے ہیں، کیونکہ جب وہ یہ سنتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، اور اس کے بعد جب وہ یہ سنتا ہے کہ ان کے بعد ایک اور وہ بہت ہی پاورفل نبی جو ہیں جو قرآن مجید میں جن کا رتبہ بہت زیادہ ہائی ہے، کیونکہ ان کی جو برتھ تھی وہ میریکولس برتھ تھی، اور وہ واحد پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر سمجھنے فادر کے پیدا کیا. اور ان کی جو مدر ہیں حضرت مریم علیہ السلام جو ہے سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 43 کے حساب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کو پوری عالمین کے اوپر فضیلت دی، تمام عالمین کی عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر اور ان کی ازواج اور ان کی بیٹی وہ تمام لوگوں کے اوپر ان کو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوئی ہے. اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اور انہوں نے اس بات کی تبلیغ کی ہوئی ہے. تو جب ہم ایک طرف یہ سنتے ہیں کہ حضرت مریم کا اتنا بڑا رتبہ اور ان کی ایک میریکولس برتھ بھی قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے کہ کیونکہ ان کی جو مدر تھی انہوں نے بیٹے کی مطلب خواہش کی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم دیا تھا، حضرت مریم کو دیا تھا. تو جب وہ حضرت مریم پیدا ہوئی تو وہ بھی ایک سمجھ لیں ایک ڈفرینٹ قسم کی برتھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بغیر شادی کے بغیر شوہر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کروایا. تو یہ بہت ہی ڈفرینٹ سمجھ لیں کہ رول ہے حضرت مریم کا جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اتنے بڑے درجے کے پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور کوڑ جو بیماری ہوتی ہے اس کو کیور کرنے کا ان کو معجزہ دیا تھا، اور وہ انہوں نے ہمارے لیے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ حرام کو حلال کیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں تو بتانے کا مقصد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام ہوگا احمد. اب یہ ساری چیزیں اور پھر قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو پوری انسانیت کا رحمت قرار دیا، سورہ مریم کے اندر لکھا ہوا ہے، اور سورہ انبیاء میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عالمین کے اوپر ایک نشانی بنایا. دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہے اس میں. ایک وہ انسانیت کے لیے رحمت لکھا ہوا ہے، رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری طرف سے وہ رحمت ہے مین کائنڈ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. دوسرے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ان کے بارے میں کہا کہ ان کو اور ان کی مدر کے لیے کہ وہ انسانیت کے لیے ایک آیت ہے. اب آپ سوچیں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا 25 ٹائمز نام کے ساتھ آیا ہوا اور حضرت مریم کا 31 ٹائمز نام کے ساتھ آیا ہوا. یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید میں اتنا کچھ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اب جب ہمیں یہ سننا جاتا ہے ہمیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو اب آپ یہ سوچیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے یہ لکھا ان کو کہ وہ اس کو علم دے گا الکتاب کا، الحکمت کا، التورات کا اور الانجیل کا. 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے علم دے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سورہ مریم میں جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں ہوں اللہ تعالیٰ کا قال، انہوں نے کہا قال انی عبداللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، مجھے الکتاب دی گئی ہے، اور وجیہ نبیہ، اور مجھے
وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دے دی، الحکمت بھی دے دی، التورات بھی دے دی، الانجیل بھی دے دی، اور ان تمام نالج دینے کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے تو اب آپ سوچیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی تبلیغ کریں گے جو ہمارے پاس ہے، کیونکہ نبیوں کا کام ہے کتاب کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تبلیغ کرنا۔ نبیوں کا کام ہے قرآن مجید کے حساب سے، تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے میسج کی تبلیغ کی، تو ان کا آنے کا جو مقصد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی میسج کی تبلیغ ہے، اور وہ ہمارے پاس پوری کے پوری قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے ہمیں بتانا ہے وہ ہمارے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور میں اور آپ اس کو اینالائز کر رہے ہیں پورے رمضان میں، اور پوری دنیا اس کو اینالائز کر رہی ہے، تو وہ پھر اس کے بعد وہ ہمیں کیا بتائیں گے آگے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں کتاب کی فارم میں سب کچھ دے دیا۔ تو میرے سامنے اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں اور عیسیٰ علیہ السلام مجھے بتائیں تو میں ان کو انہی کی آیت بتا رہا ہوں گا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے الکتاب، الحکمت، التورات کا علم دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب کا مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، اور لوگوں نے آپ کو یہ کہا، اور ہم نے آپ کو قرآن میں تو میں تو ان کو ہر آیت کوٹ کرنا شروع کر دوں گا، اور میرے جیسے بے شمار مسلمان ایک کے بعد ایک آیت کوٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ لاجیکلی اس بات پہ ذرا ذہن لگائیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے آ جائے آج، تو وہ ہماری اور ان کی ڈسکشن کیسے ہو رہی ہوگی آج، کیونکہ میرے پاس کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں اس کتاب سے انالائز کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے اور ان کا کیا رتبہ ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، جب ایک آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ تمام سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ میرے باپ دادا جو بتاتے آ رہے ہیں اس کے عقیدے میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ ایوب بھائی یہاں تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ صاحب کتاب تو انجیل یا چلیں بائبل کہہ لیں آپ، بائبل کی شکل میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں تھی، تو کیا اس وقت یہ سوال نہیں اٹھتا تھا؟ بائبل والے بولتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ہمیں یہ سب کچھ تو ہم جانتے ہیں۔ بائبل کے اندر وہ تمام چیزیں اس زمانے میں بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کی عورتوں کے اوپر فضیلت دی، یہ پوری بائبل میں نہیں لکھا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کی عورتوں پر فضیلت دی۔ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فادر بھی تھے۔ اب بتائیے آپ، تو جب اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ تو قرآن مجید سے میچ ہی نہیں کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 136 دفعہ ذکر ہے۔ اگر قرآن مجید میں مزید اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو آل عمران کے اندر جو ہے، یعنی جو عمران کی جو آل تھی اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور قرآن مجید میں ایک آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یا اخت ہارون، حضرت مریم کو سورہ مریم میں لکھا ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ تو اب بتائیے ہارون کی جو بہن ہے وہ مریم کو لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، اور ان کے عیسائیوں کے ساتھ تو عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی 1000 سال کا فرق تھا، جبکہ قرآن مجید کے حساب سے تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آل عمران میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو تو لکھا ہوا ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اور ہارون جو موسیٰ کے بھائی تھے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ حضرت مریم جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون کی بہن ہو گئی۔ تو اب آپ آل عمران کو جب دیکھیں گے تو قرآن مجید کا جو کانسیپٹ ہے وہ ببلیکل کانسیپٹ سے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت بتا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ اس کو علم دے گا عیسیٰ کو الکتاب کا، الحکمت کا، التورات کا اور الانجیل کا۔ یہ پوری بائبل میں نہیں لکھا ہوا، کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو یہ علم دیں گے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری، کیونکہ جو آپ کا جو سوال ہے اور جو آج کا موضوع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا وفات ہوئی جب وہ پیدا ہوئے تھے اور جب انہوں نے اپنی زندگی کمپلیٹ کی، جو ہر ایک انسان کا ایک لائف سائیکل ہے وہ کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد ان کی کیا وفات ہوئی تھی، یا ان کو صلیب چڑھا دیا گیا تھا، یا کسی نے ان کو قتل کر دیا تھا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ ایکچوئل میں آپ کا جو موضوع ہے اور جو آپ کا سوال ہے، اور اسی کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو اب ہم نے قرآن مجید سے اس بات کو ویریفائی کرنا ہے۔ دیکھیں
میرے باپ دادا کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ کا کیا یقین ہے اور آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کے آباء و اجداد کا کیا عقیدہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ وہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت نہیں ہو جاتا۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جب ثابت ہو جائے گا تو مجھے بھی اپنے باپ دادا کے عقیدے کو چھوڑنا پڑے گا اور آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اب میں نے چھوڑ چکا ہوں اکارڈنگ ٹو قرآن، جو میں نے قرآن میں پڑھا وہ میں نے قرآن کے حساب سے اڈاپٹ کیا ہے، اور میں پریزنٹ کر رہا ہوں وہ ناظرین کے سامنے، تاکہ وہ ناظرین بھی سنیں اور اس بات کو سوچیں کہ ان کو قرآن مجید کے حساب سے کیا اپنے عقائد پہ باپ دادا کے عقائد کو فالو کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فالو کرنا ہے۔ کیونکہ بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، بائبل کے اندر یہ کنفیوژن موجود ہے کہ ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا تھا۔ اب قرآن مجید کے اندر یہ کنفیوژن کون سی آیت سے لوگوں کو آتا ہے، وہ میں پہلے وہ والی آیت کوٹ کروں گا کہ جس کو لوگ جہاں سے یہ بات اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو ہم اس آیت کو پہلے انالائز کریں گے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آیت کوٹ کر رہا ہوں سورہ نساء 4 آیت نمبر 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِكُفْرِهِمْ 156 سے میں پڑھ رہا ہوں، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے ساتھ یعنی لوگوں نے کفر کیا، وَقَوْلِهِمْ اور ان کا یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا عَلَى مریم کے اوپر بُهْتَانًا عَظِيمًا، ایک عظیم بہتان لگا دیا مریم کے اوپر، یہ 156 میں لکھا ہوا ہے۔ اب جب ہم 157 میں آتے ہیں تو ہمارا یہ موضوع سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ، اور ان کے قول کے حساب سے کہ بے شک ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، المسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ وَمَا قَتَلُهُ، اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُهُ، اور انہوں نے نہیں اس کو صلیب چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن یہ ان کے لیے ملتا جلتا ہو گیا، ان کے لیے شبہ ہے، یہ ملتا جلتا پن ہے ان کے لیے۔ اب اس آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، ان کا یہ قول ہے، کن کا قول ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے تو ان لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے یہ کوشش کی، انہوں نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 54 میں لکھا ہے کہ انہوں نے پہلے پلاننگ کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور اللہ نے بھی پلاننگ کی، اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، تو وہ قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ کو زندہ کرنے کی پاور دی ہوئی تھی، اور وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو جو کفر کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55 میں لکھا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب احساس ہوا عیسیٰ کو ان کے کفر کا، لوگوں کے کفر کا، تو انہوں نے پھر پوچھا قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، کہا حواریوں نے نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، ہمیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ وشہد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں۔ پھر آگے لکھا وَمَكَرُوا، پھر اگلی اس کی ایک آیت چھوڑ کے لکھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ نے بھی پلاننگ کی اور پھر انہوں نے پلاننگ کی اور اللہ نے بہترین پلاننگ کی۔ تو یہ بات ہو رہی ہے جب لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ کفر کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس ہو گیا اس بات کا، تو اللہ نے بھی پلاننگ کی اور لوگوں نے بھی پلاننگ کی قتل کرنے کی۔ تو آگے پھر اسی آیت کی اگلی جب آیت پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا پھر اللہ تعالیٰ کا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55 میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفیکا، میں تجھ کو وفات دوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھ کو رفع کر دوں گا، وَمُطَهِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے جب قتل کرنے کی پلاننگ کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بے شک اے عیسیٰ، میں تجھ کو وفات دوں گا اور تجھ کو رفع کروں گا، پہلے وفات دوں گا پھر رفع کروں گا، رفع ورڈ لکھا ہوا اس میں، انی متوفیکا و ورافیوکا الیہ، اور پھر میں تجھ کو رفع کر دوں گا اپنی طرف۔ اب بات ہو رہی ہے پہلے وفات دے گا اور پھر رفع کرے گا، اور جو میں نے آیت پہلے پڑھی ہے سورہ نساء 4 آیت نمبر 157،
اس میں جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی تو لوگوں نے دیکھیں کیا کہا، جو قتل کرنا چاہ رہے تھے اور وہ قتل نہیں کر سکے تو انہوں نے کیا بات کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے پہلے پڑھی تھی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اب یہ کامران صاحب بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے اندر جو بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ میں سامنے لے کر آ رہا ہوں اب، کہ لوگوں نے یہ کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، تو اللہ نے جواب دیا وما قتلہ وما صلبہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، انہوں نے اس کو صلیب نہیں دی۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہا ہے جو کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، یہ بتا رہا ہے ہمیں انہوں نے اس کو صلیب نہیں دی، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ مسلمان جو یہ اس کو قرآن کو پڑھ رہے ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے صلیب نہیں دی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیا زندہ ہیں؟ ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے کہا، انہوں نے کہا ان قتلنا عیسی ابن مریم رسول اللہ وقولہم انا قتلنا عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ان کا قول یہ تھا کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا عیسی ابن مریم کو۔ تو یہ بات کب کہی جائے گی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میری ڈیتھ نہیں ہوئی تو کیا میری ڈیڈ باڈی کے بغیر کوئی شخص یہ جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ یہ کلیم کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر میری ڈیڈ باڈی پڑی ہوگی تو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ یہ میں نے قتل کیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ آیت کے بعد ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے کلیم کیا کہ یہ قتل ہم نے کیا ہے، اللہ نے نہیں وفات دیا، ہم نے قتل کر دیا۔ تو یہ بات یہاں سے اس آیت کے اندر سے ہی ثابت ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو کفر کرنے والوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے قتل کیا ہے اس کو، عیسیٰ ابن مریم کو، تو اللہ نے جواب دیا ہے ہمیں، انہیں نہیں جواب دیا، ایمان والوں کو جواب دیا وما قتلہ، اور اس کو انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبہ، ان کو انہوں نے صلیب نہیں دی۔ اب اگر ہم یہ سمجھنے کے بعد بھی ہم مسلمان اگر یہ کہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا تو یہ بات غلط ہو جائے گی، یہ ہمارے ایمان کے خلاف جائے گی۔ یا ہم کہتے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی نہیں تھی تو یہ بات ہمارے خلاف چلی جائے گی۔ یا ہم کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو یہ بات ہمارے ایمان کے خلاف جاری ہے۔ یہ تینوں باتیں ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ زندہ ہیں کیونکہ ان کو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کلیم کر دیا، تو اللہ نے یہ بات نہیں کہی کہ وہ زندہ ہیں، اللہ نے کہا انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے صلیب نہیں دی، کیونکہ اللہ نے یہ کہا تھا انی متوفیکا، بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا، ورافعک الی، اور میں پھر رفع کروں گا تجھ کو اپنی طرف۔ تو اس آیت کے اندر جو آیت ہے یہ سورہ نساء کی 157 سے یہ بات پروف ہو جاتی ہے، اگر ذرا سا آدمی دماغ لگائے تو یہ بات پروف ہو جاتی ہے کہ ان کی ڈیتھ کے بعد لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے قتل کر دیا، اس کا مطلب ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اب دیکھیں آگے کیا بات لکھی ہے۔ تو پہلی آیت جو تھی 157 اس میں یہ ڈیتھ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کا کہ ڈیتھ ہو گئی ان کی، تو اللہ نے کہا ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے شبہ ہو گیا ان کے لیے، وہ شبے میں آ گئے کہ یہ ہم نے قتل کر دیا۔ اب آگے دیکھیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اللہ کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، لفی شک من، جو لوگ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، صلیب دی یا وہ زندہ اٹھائے گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس میں شک میں مبتلا ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے سوائے وہ ظن و گمان کی اتباع کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتُلُهُ يَقِينًا، اور اللہ کہہ رہا ہے یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ نے وفات دی تھی، انہوں نے قتل نہیں کیا تھا یقیناً۔ اللہ کہہ رہا ہے وما قتلہ یقیناً انی متوفیکا، میں تجھ کو وفات دوں، اللہ نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے وفات دی تھی۔ اب آگے دیکھیں نیکسٹ آیت جو ہے، اس آیت کے اوپر آگے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جو 158 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بر رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو رفع کیا۔ اب دیکھیں اس میں نیکسٹ آیت کے اندر 158 میں کہا بر رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو رفع کیا، وکان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، یعنی عزت والا اور حکمت والا۔ اس آیت کے اندر لکھا ہے بر رفع اللہ علیہ۔ اب یہ بات غور سے سمجھنا بہت ضروری ہے
پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈینائی کیا تھا کہ موت تو ان کو آئی ہے لیکن قتل انہوں نے نہیں کیا، سلیب انہوں نے نہیں دی، زندہ نہیں تھے وہ، ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی، لوگوں نے کلیم کر دیا ہم نے قتل کر دیا۔ اگر فرض کے ڈیڈ باڈی نہ ہوتی تو لوگ کہتے عیسیٰ علیہ السلام غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے، ان کو تو ملتا ہی نہیں۔ تو لوگوں نے کیونکہ کلیم کیا تھا تو اللہ نے کہا نہیں، بر رفع، نیکسٹ آیت میں کہا بلکہ اللہ نے ان کو رفع کر دیا، کیونکہ اللہ نے سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55 میں یہ کہا تھا انی متوفی کا، رفع کر دیا۔ رفع یہ اردو والا رفع یعنی رفع دفع اٹھانے کے معنی میں۔ کسی کو اٹھانا، بلند کرنا، تو اس کا مطلب رفع کر دیا، بلند کر دیا۔ دیکھیں بلند کیسے کیا کہ اللہ نے سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55 میں کہا تھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، پہلے میں اللہ نے کہا پہلے میں تجھ کو وفات دوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھ کو رفع کر لوں گا طرف اپنی۔ اب ذرا دیکھیں یہ دو ورڈز کو غور سے سنیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55 میں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں پس بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا، ورافعوک الیہ، اور میں رفع کر دوں گا طرف اپنی، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کر دوں گا تجھ کو ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنا دوں گا ان لوگوں کو جو اتباع کریں گے تیری، فوق الذین کفروا، ان کے اوپر فوقیت دے دوں گا جو کفر کریں گے، الی یوم القیامت، قیامت تک۔ دیکھیں قیامت تک کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یعنی جو مطلب جو اس بات کا انکار کرتے رہیں گے ان کو فوقیت دوں گا ان لوگوں پہ جو انکار نہیں کریں گے، جو اتباع کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی، قیامت تک۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں تجھ کو وفات دوں گا اور رفع کروں گا، بعد میں پہلے وفات دوں گا، پھر رفع کروں گا، پھر پاک کر دوں گا لوگوں سے، تو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی۔ تو سورہ جو نساء کی 4 کی 158 میں نے پڑھی، بر رفع اللہ الیہ، یہ ایگزیکٹ وہی لکھا ہوا ہے، انی متوفی کا ورافعوک الیہ، کہ میں اپنی طرف تجھ کو رفع کروں گا، یہاں لکھا ہے بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کو رفع کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اس رفع کا کیا مطلب ہے، بلند کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کو میں سمجھاتا ہوں قرآن مجید کی سورہ 19 سورہ مریم 19 آیت نمبر 57، رفع ورڈ جو ہے وہ ادریس علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید میں لکھا ہے 56 اور 57۔ اب میں رفع لفظ سمجھا دوں گا تو پورا کنفیوژن دور ہو جائے گا۔ سورہ مریم 19 آیت نمبر 56 اور 57 میں لکھا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور یاد کرو کتاب میں ادریس کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تو ایک سچا نبی تھا۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو کتاب میں ادریس کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایک سچا نبی تھا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو رفع کیا ایک عالی جگہ کے اوپر، اعلیٰ مقام پر ہم نے اس کو رفع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیا، رفع کر لیا، تو کس مقصد کے لیے کیا؟ اعلیٰ مقام کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے رفع کیا، بر رفع اللہ علیہ، تو کس مقصد کے لیے کیا؟ اعلیٰ مقام کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ دے دیا، قیامت تک کے لیے اعلیٰ مقام کا درجہ دے دیا۔ یہ اس آیت کی ایکسپلینیشن ہے جو میں نے آیات کے اوپر آیات کوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھی، کہ جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رفع کیوں کیا تھا ان کو، جو ادریس علیہ السلام کو رفع کیا وہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لکھا۔ اور قرآن مجید کی سورہ آل عمران 3 آیت نمبر جو ہے اس کی 253 جو آیت ہے، اس میں سورہ بقرہ کی 253 آیت میں بھی لکھا ہے وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَكَلَّمَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے رفع کیے بعض کے درجات کو۔ یہ تلک الرسل تیسرا سپارہ جو شروع ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ورفعنا بعضهم درجات، اور ہم نے رفع کیے بعض کے درجات۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو درجات رفع کر کے اپنی طرف، ان کو لوگوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے وفات دی، ان کا لائف سائیکل پورا ہوا، اور اللہ نے ان کو اپنی طرف رفع کر لیا درجات میں۔ یہ مین اس کا کانسیپٹ ہے۔ مزید میں اس کی آج کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن مجید میں، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو سورہ مریم میں یہ بات لکھی ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سورہ مریم 19 آیت نمبر 33. سلام ہو جس دن کے میں پیدا ہوا تھا اور جس دن کے میں سلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو مجھ پر جس دن کے میں پیدا ہوا تھا، و یوم اموت اور جس دن مجھے موت آئے گی، و یوم ابعث حیا اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہ سیم لائف سائیکل ہے جو تمام انبیاء کا ہے، تمام انسانیت کا ہے. اور یہی بات لکھی ہوئی ہے سورہ مریم کی 15 نمبر آیت میں، جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، یحییٰ علیہ السلام کے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولد اور سلام ہو مجھ پر جس دن کے میں پیدا ہوا، وہ یوم یموت اور جس دن میں مجھے موت آئے گی، وہ یوم یبعث حیا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. سیم لائف سائیکل جو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ لکھا ہے، سیم لائف سائیکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لکھا ہے، اور سیم لائف سائیکل پوری انسانیت کا ہے. اور یہی لائف سائیکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس میں یہ کہیں نہیں لکھتا کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا تھا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا اور جس دن میں پھر واپس آؤں گا اور اس کے بعد میں دوبارہ مر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے بشارت دی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا سورہ 61 آیت نمبر 6 میں، یا جب انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں رسول ہوں طرف تمہاری، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد. انہوں نے کہا تھا میرے بعد آئے گا. اس کے بعد یہ کہیں نہیں لکھا کہ میں ان کے بعد آؤں گا دوبارہ، یہ کہیں نہیں لکھا پورے قرآن مجید. پھر سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 100 جو ان کی اللہ تعالیٰ نے 116 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 116 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 116 میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم پکڑ لو مجھے وَأُمِّي اور میری ماں کو إِلَٰهِينَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آخرت میں قیامت کے دن کہ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم دونوں خدا بنا لو؟ تو انہوں نے کہا قالا سبحانہ کا، کہا پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں یہ بات کہتا جو کہ سچ نہیں، میں یہ بات کیسے کہتا. ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تجھے علم ہوتا. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے کہ میرے نفس میں کیا ہے، ولا علم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے نفس میں کیا ہے. انک انت العلام الغیوب، اور تو علام الغیوب ہے، غیب کا جاننے والا ہے. نیکسٹ آیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے یہ کہا تھا صرف ان سے یہ کہا تھا جو تو نے مجھ کو حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ میری بندگی کرو، ربی و ربکم، وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں تھا ان کے اوپر گواہ، ما دمت فیہ، جب تک میں ان میں موجود تھا. فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی، دیکھیں واپس ورڈ آیا وفات کا، فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ان کے اوپر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے پر گواہ ہے. اب آپ ذرا سوچیں، یہ آیت مجھے پتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ نے تو یہ بات کہی تھی فلما توفیتنی، بس جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی، کنت انت رقیب علیہم. تو آج بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے جا رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے آج، تو میں اور آپ تو سوال کر دیں گے ان سے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا، وہ کہیں گے نہیں، میں نے تو جواب دیا ہوا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کہ جب تو نے فلما توفیتنی. تو یہ دیکھیں مطلب کتنی کانٹرڈکشن آ جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کہ جب کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور آخرت میں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں فلما توفیتنی، پر جب تو نے مجھ کو وفات دی تھی اللہ تعالیٰ، میں ان پہ گواہ نہیں تھا، تو ان پہ گواہ تھا.
تو وہ اپنی وفات جب زندگی تھی ان کی تو اس ٹائم تک کے تو وہ گواہ تھے، اس کے بعد کے نہیں تھے. تو اس میں کانٹرڈکشن دیکھیں کتنا آ جائے گا کہ جب کوئی یہ بات مجھے سمجھائے، مجھ جیسے آدمی کو جس کو یہ پتا ہے اور وہ سمجھائے گا تو میں اس کو کاؤنٹر کوشچنز کرنا شروع کر دوں گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہاں پہ تو یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھ کو وفات دی تھی، کنت انت رقیب علیہم، تو ان کے اوپر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے پر گواہ ہے. تو یہ آیات کوٹ کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، نمبر 1. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی تھی، نمبر 2. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کے دن دوبارہ آئیں گے اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی بنیں گے. اور اب آپ ذرا سوچئے کہ جو قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے درجات ہیں، وہ نبی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گا تو آپ سوچیں کہ وہ نبی جو ہے وہ سپرسیڈ کر جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو خاتم النبیین کے بعد پھر آپ ایک اور نبی لے کر آ رہے ہیں جس کی جو اتنا پاورفل نبی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 25 دفعہ ان کا نام دیا ہے، ان کی مدر کا 31 ٹائم نام لیا ہے، اور ان کو رحمت بنایا ہے انسانیت کے لیے، اور ان کو نشانی بنا دیا پوری عالمین کے لیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا. اور یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی. یہ تبلیغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کی، یہ آیات کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو یہ کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے، عیسائیوں کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو زندہ اٹھایا گیا تھا. تو یہ کنفیوژن ادھر سے پھیلایا ہوا ہے، انہی کا پھیلایا ہوا ہے. اور وہ آج تک ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو کوئی موت آ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ تو خدا کے بیٹے ہیں. جب خدا کے بیٹے کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ حی القیوم، وہ زندہ اور قائم ہے. تو ان کے تو بیک آف مائنڈ میں یہ بات ہے، گمان ہے کہ خدا کے بیٹے کو کون مار سکتا ہے؟ خدا کا بیٹا تو ہمیشہ کے لیے. جبھی آپ دیکھیں چرچز میں ہمیشہ، آپ تو کینیڈا میں رہتے ہیں، چرچز میں مائی لارڈ 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 جو بول رہے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں بول رہے ہیں، وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بول رہے ہیں. لارڈ 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 جتنی بات کر رہے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو بیپٹائز کرتے ہیں، اور وہ لارڈ جو ہے وہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو ان کی شفاعت کرائیں گے، ان کے تمام گناہوں کی وجہ سے ان کی شفاعت کرا دیں گے. تو وہ تو یہ بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ سارا عقیدے جو ہیں، آپ باہر رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، اور دوسرے لوگ امریکہ سے جو سن رہے ہیں اور جو پورے یورپ وغیرہ جو چرچز میں جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں. ان کے عقائد جو ہیں انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، ان کی ماں کو بھی خدا بنایا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. اور ہمارے جو نام کے مسلمان ہیں، وہ جو فلسطین سائڈ سے جو لوگ کرسچن سے مسلم ہوئے، وہ اپنے باپ دادا کے عقائد کو لے کے چل رہے ہیں. اور وہ کتابیں جو بعد میں ترکمانستان اور یہ بخارا میں لکھی گئی ہیں، یہ وہاں کی روایتیں ہیں. ان روایتوں کی بنیاد کے اوپر یہ عقائد چل رہے ہیں معاشرے کے اندر، اور لوگ ویریفائی نہیں کر رہے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ بالکل الگ کانسیپٹ لکھا ہوا ہے. یہ میں نے اس بارے میں تمام جو آیات تھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں جواب. بہت مختصراً میں اپنا ایک چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ کہ کیا بائبل میں حضرت عیسیٰ کی واپسی یعنی ان کے ریٹرن کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ جیسے ہم مسلمان ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ کا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے. میتھیو کی انجیل پڑھیں گے نا، گوسپل آف میتھیو، تو اس کے اندر مارک، میتھیو، جان، یعنی جو ان کی جب انجیل پڑھیں گے تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو جب مطلب صلیب پہ چڑھایا گیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو قبر میں وغیرہ ڈالا، اور اس کے یعنی جب ان کو قبر میں ڈالا گیا تو ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا. تو یہ عیسائیوں میں اس انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ وہاں سے زمین سے اٹھا لیے گئے، وہاں سے ان کی لاش غائب ہو گئی، یعنی آسمان پہ چلے گئے، وہ زندہ ہو گئے واپس. پھر کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ 4 دن کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں. تو اس قسم کے وہاں پر کنفیوژن جو ہے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ گئے اور پھر وہ واپس آ رہے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے یہ کہ ابھی واپس نہیں آئے. تو یہ کنفیوژن جب سے ہی چل رہا ہے. بہت شکریہ ایوب صاحب. اگر عقل اور شعور کو سامنے میں رکھوں، میں بحیثیت انسان
خود بھی کبھی سوچتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو منسوب ہیں ہمارے مذہب سے اور قرآن میں ان کا ذکر نہیں پاتا ہوں، تو میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ کیا امر واقعہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ بیان اگر ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو واپس آنا ہے تو انہوں نے کھل کے قرآن میں کیوں نہیں بیان فرمایا، کیوں نہیں بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ فلانے وقت حضرت عیسیٰ کو میں دوبارہ تمہارے درمیان میں بھیج دوں گا کیونکہ میں نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے۔ تو ایسی چیز میں بھی کبھی نہیں پاتا ہوں قرآن میں، اور میں حیران بھی ہوتا ہوں کہ اگر ایسا تھا تو قرآن میں کیوں نہیں کھل کے بیان ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم کیونکہ ہمیشہ وقت کی تنگی حائل رہتی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں، تو آپ سے خواتین و حضرات میں اجازت چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد ایوب صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اتنی زیادہ آپ ہمارے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے ریسرچ کرتے ہیں اور ہماری بہت ساری ان چیزوں میں آنکھیں کھولتے ہیں کہ جو ہم نے اس سے پہلے نہیں سوچا یا ہمارے عقل و فہم میں وہ باتیں نہیں تھیں۔ اس کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے بشمول ایوب صاحب کے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے اپنے پروگرام جو کہ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے صراط المستقیم، جو کہ سیگمنٹ ہے پروگرام رحمت رمضان presented by Studio 4, a concept by one and only one Haima Khan. Assalamu alaikum.